تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو ہوٹلوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں پارکوں میں جاتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں تو کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، مغزماری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بے چین ہوتے تھے تو کیا کرتے ہیں؟ بات یاد رکھنا، یہ جو اذان ہوتی ہے اذان، یہ اذان کے الفاظ کہاں کے آئے ہوئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے یہ الفاظ۔ اللہ رب العزت کا منادی ایک دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو کہیں بھی بلائیں گے کہ فلاں کام کی طرف آؤ تو آپ پوچھیں گے نا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے ملے گا کیا؟ تو نماز کے بارے میں بلانے والا بلا رہا ہے، اللہ کا منادی آواز لگا رہا ہے آؤ نماز کی طرف۔ آدمی کے دل میں خیال آ سکتا تھا نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ فوراً جواب آ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یعنی نماز میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، نماز میں آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں نماز کی برکت کیا ہے؟ نماز کی برکت یہ ہے اولاد فرما بردار ہوتی ہے نماز کی برکت سے، بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے نماز کی برکت سے، روزی میں برکت آتی ہے نماز کی وجہ سے، چہرے پہ نور آتا ہے نماز کی وجہ سے، تقدیر سنورتی ہے نماز کی وجہ سے۔ اندازہ تو کریں ایک انسان، میرے عزیز بھائیوں اندازہ کرو، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا نماز سے کیا ملتا ہے؟ ارشاد فرمایا گیا جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں وہ سب پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ یعنی ادھر مسلمان سجدے میں گیا اس کو ادھر اللہ مل گیا۔ تو جس نماز کی برکت سے اللہ مل جاتا ہے اس نماز کی برکت سے کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے، اور پھر ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ آپ کوئی بھی نماز لے لیں، فجر لے لیں، ظہر لے لیں، عصر لے لیں، مغرب لے لیں، عشاء لے لیں، 10 منٹ کا ٹائم، اور 10 منٹ جوڑے تو 5 وقت کی نماز میں صرف 50 منٹ کا ٹائم۔ اگر 50 منٹ ہم دے دیں دنیا بھی سنور رہی آخرت بھی۔ آپ جو پریشان ہو نا، پریشان مولانا برکت نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا۔ میرے بھائیوں کسی نے کچھ کیا نہیں کیا اب وہ تو عامر لوگ بتائیں گے، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا، اپنے کرتوت ہی ایسے ہیں، کرتوت جس نے ہمیں برباد کیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا جو پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، اس کو نماز کہتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو نمازی نہیں ہے وہ کبھی اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا۔ پورے نماز، پورے قرآن میں اللہ نے، پورے قرآن میں 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ اتنی کثرت سے اللہ نے کسی عبادت کا حکم نہیں دیا۔ ایک پوری کتاب میں اللہ نے اپنی پوری کتاب میں 700 مرتبہ فرمایا نماز قائم کرو۔ نماز کے فوائد، جو نماز پڑھے گا صحت مند رہے گا، تندرست رہے گا، توانا رہے گا، تقدیر سنورے گی۔ آپ کی بچیوں کو رشتے نہیں آتے، نماز کے بعد دعا کر کے دیکھیں، اللہ کا وعدہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو۔ کیا ملے گا؟ دعا میں نماز کے بعد محنت کرو تو کیا ملے گا؟ اللہ نے پہلے بیان فرما دیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مصیبت کے بعد دوہری آسانی پیدا کریں گے۔ کب پیدا کریں گے؟ مصیبت کے بعد راحت کب پیدا کریں گے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تم نماز کے بعد جب دعا میں گڑ گڑاؤ گے ہم تمہاری ایک مصیبت پر تمہیں ڈبل راحت عطا کریں گے، ایک تکلیف پر ڈبل راحت عطا کریں گے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو ہوٹلوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں پارکوں میں جاتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں تو کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، مغزماری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بے چین ہوتے تھے تو کیا کرتے؟
جب حضور علیہ السلام پر کوئی تکلیف آتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول جب بے چین اور بے قرار ہوتے تھے، وہ نبی جو ہر بے چین دل کا چین، ہر بے قرار دل کا قرار، ہر بے اطمینان کو اطمینان عطا کرنے والی ذات ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ جب اس رسول کو بے قراری ہوتی تو کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال میری بے قراری کو دور کیجئے، مجھے راحت پہنچائیے۔ بلال کہتے حضور کیسے راحت پہنچاؤ؟ فرماتے اذان دو، ہم نماز پڑھیں گے، اپنے دل کو سکون عطا کریں گے۔ حضور نماز فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک حدیث پڑھتا ہوں، ایک ہی حدیث پڑھتا ہوں، تھوڑی لمبی حدیث ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ ملے، نماز پڑھنے سے جنت ملے، نماز پڑھنے سے ہر نعمت ملے۔ نہیں پڑھو گے کیا ہوگا؟ مصیبت میں رہو گے، پریشان رہو گے۔ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھو میں آپ کو اچھا مشورہ دے رہا ہوں، آپ کے یہاں برکت نہیں ہے، میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ میرے پاس آؤ گے اور مجھ سے کہو گے کہ تعویذ دے دو، میں کسی کو نہیں، کسی کو میں کیوں کہوں؟ میں تو گنہگار آدمی، میں کسی پہ تنقید کیوں کروں؟ لیکن اگر آپ میرے پاس آؤ گے حضرت تعویذ دو، سید تعویذ دو، اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جس کے گھر سے برکت اللہ اٹھا لے، تھوڑا عقل سے کام لو، عقل سے، جس کے گھر سے برکت اللہ اٹھا لے، تو ہے کسی کی تعویذ میں اتنی طاقت کہ اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت کا مقابلہ کر سکے؟ بھائی کوئی بھی ہو، یہ تو بہت حقیر آدمی ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، کوئی ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ رب العزت کی مرضی پر سب راضی ہیں۔ ولی کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو نہیں چاہتا ولی چاہتا ہے، استغفر اللہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ولی اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی نہیں جاتا۔ تو جب اللہ برکت اٹھا لے، اللہ اٹھا لے، ہے کسی میں طاقت برکت لانے کی؟ پاگل ہوئے ہو؟ نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اللہ نے برکت اٹھائی، اب تعویذ والوں کے پیچھے پھرتے ہو، تعویذ دو، بندش کرو، یہ کرو وہ کرو۔ میرے بھائی نمازی آدمی بھی تمہارے گھر میں برکت نہیں لا سکتا، نمازی آدمی کا تعویذ بھی برکت نہیں لا سکتا، کیونکہ آپ نے نماز چھوڑی، اور اللہ نے کہا کہ بے نمازی کے گھر سے میں برکت اٹھا لوں گا۔ اٹھا لوں گا تو اٹھا لوں گا، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، مختار ہے، وہ اٹھا لیا اس نے۔ اب کون برکت لا سکے گا؟ کوئی نہیں لا سکے۔ مشہور بات ہے، سچی بات، سچ بات بری لگے تو آپ کو بری لگتی رہے، اور بری لگے تو معاف کرے، نہیں معاف کر سکتے تو بری لگتی رہے۔ میرے بھائی غوث پاک بھی غوث اعظم، جن کو ہم غوث اعظم مانتے ہیں سنی لوگ، اہل سنت، اہل اسلام، عاشقان رسول غوث اعظم، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت میرے گھر میں برکت نہیں، کوئی تعویذ دو۔ غوث پاک نے اس کو تعویذ نہیں دیا، غوث پاک نے فرمایا بیٹا اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لٹکا دو، تعویذ نہیں دیا، کیونکہ غوث پاک جانتے ہیں اللہ اٹھا لے تو کوئی نہیں لا سکتا۔ اور غوث پاک سے بڑا ان کے دور میں توحید کا اعلان کرنے والا کون تھا؟ یہ ہم لوگوں پہ الزام ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں ولیوں کو کھڑا کرتے ہیں، کیسے کھڑا کریں گے بھائیوں؟ بادشاہ کے مقابلے میں رعایا کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جو ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ولیوں کو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں جو کسی کو بھی کھڑا کرے وہ کافر ہے، اللہ سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لا رد له ولا مد له ولا مثل له ولا مثال له ولا جواب۔ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی ضد نہیں ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہر اللہ کا ولی اللہ کا بندہ ہے، اور ولی سے جو بھی فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے پہنچتا ہے۔ ولی بیٹا دے، ولی اولاد دے، ولی رزق کے لیے دعا کرے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس کو ایک بات سمجھ لے، صرف چلے میں اس کو آسانی سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے تو جب اللہ ہی سب کرتا ہے تو پھر اس کو ولی اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں ہم لوگ؟ وہ سمجھ لو تھوڑا سا، حالانکہ عنوان نماز ہے لیکن بات بیچ میں آ گئی تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ابھی بارش برس رہی تھی تو کیا برس رہا تھا؟ جو آپ کو سمجھتا ہے بولو، بچے بول رہے ہیں آپ بھی بولو، کیا برس رہا تھا؟ پانی۔ آپ نے کیا کہا؟ بارش برس رہی، یہی کہا، یہی کہتے بھی ہیں۔ کیا برس رہی تھی؟ اس میں کیا تھا بولے؟ اس کا مطلب اس پانی کا نام کیا ہوا؟ بارش۔
وہی پانی نالی میں بہ رہا ہے تو اس کو کیا کہہ دیا؟ نالی. وہی پانی کنویں میں ہے، کیا کہہ دیا؟ کنواں. وہی پانی دریا میں ہے، کیا کہہ دیا؟ دریا. وہی پانی سمندر میں ہے، کیا کہہ دیا؟ اور وہی پانی بادل میں ہے تو کیا کہہ دیا؟ بادل میں بھی پانی، برستا ہوا بھی پانی، کنویں میں بھی پانی، ندی میں بھی پانی، دریا میں بھی پانی، سمندر میں بھی پانی، ایک ہی پانی ہے. شکل بدلی، نام بدلا. کبھی ایسا ہوا بارش برسی اور پانی نہ ہو، کنواں ہو اور پانی نہ ہو، دریا اور پانی نہ ہو، سمندر اور پانی نہ ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ بولے نہیں. پانی ایک ہی ہے، شکل بدلی، نام بدلا. جب پانی نہیں بارش نہیں، پانی نہیں دریا نہیں، پانی نہیں سمندر نہیں، پانی نہیں کنواں نہیں، پانی نہیں نالا نہیں، پانی نہیں تالاب نہیں. مطلب ایک پانی ہے، پانی ضروری ہے، پانی کے بغیر کچھ نہیں. لیکن نام شکل بدلی، نام. اگر ڈائریکٹ کوئی کام ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے، کرنے والا اللہ ہی ہے. لیکن بغیر کسی ذریعے سے ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے. لیکن ڈائریکٹ ہونے کی بجائے اگر وہ کسی نبی کے ذریعے ہو جاتا ہے تو کرنے والا اللہ ہی ہے، مگر نام بدل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ ہو گیا. دیکھا، کر اللہ ہی رہا ہے، نبی کے ذریعے کر رہے تو کیا نام ہو گیا اس کا؟ معجزہ ہو گیا. لیکن کر کون رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہے. اشارہ نبی کی انگلی کا ہے، اشارہ نبی کی انگلی کا ہے. اور علی مرتضیٰ کے لیے سورج آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نبی کا معجزہ ہو گیا. پلٹایا کس نے؟ اللہ نے. اشارہ کس کا؟ نبی کا. پلٹانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی. کیا کہا؟ معجزہ. اب اگر وہی کام ولی سے ہو، کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن ولی سے ہوا تو کیا نام ہو گیا؟ کرامت ہو گئی. اب اس کو سمجھ لیں. بیٹا ڈائریکٹ مل گیا تو کہا اللہ نے دیا، قدرت ہے اس کی. نبی کی دعا سے ملا تو کہا نبی کا معجزہ. ولی کی دعا سے ملا تو ولی کی کرامت. بات سمجھے؟ دیا کس نے؟ اللہ ہی نے. شکل بدلی، نام بدلا. اب بات سمجھ میں آئی؟ مطلب بلا تمثیل. جیسے پانی کے بغیر نہ بارش ہے، نہ دریا ہے، نہ سمندر ہے، نہ کنواں ہے، بلا تمثیل. اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے، بس شکل بدلتی ہے، نام بدلتا. اب بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم سے بڑا توحید والا کون ہے؟ لوگوں کو توحید سمجھنا چاہیے. تو بات اب سمجھ میں آئی. تو میں عرض کیا کر رہا تھا؟ توجہ. غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آگے کہتا ہے حضور برکت نہیں ہے. اور وہ غوث پاک تھی. فرمایا بیٹا اپنے دروازے پہ پردہ لٹکا دو. اچھا وہ لوگ وہ کیسے پکے سچے مرید ہوتے تھے. پیر نے جو کہہ دیا، اگرچہ چنانچہ کنتو پرنتو کچھ بھی نہیں تھا، پیر نے کہہ دیا، جا کے لگا دیا دروازے پہ پردہ لٹکا دیا. اور خدا کا کرنا بغیر وظیفے کے، بغیر تعویذ کے، بغیر کچھ کیے ہوئے پردہ لٹکا. برکت شروع، برکتوں کا نزول شروع. آ کے عرض کرنے لگا حضور یہ پردے کا راز کیا ہے؟ کہ آپ نے کہا پردہ لگا دو، پردہ لگا اور برکت آنے لگی. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، تو نمازی، تیری بیوی نمازی، تیرے بچے نمازی، لیکن تیرا گھر روڈ پر ہے، راستے پر ہے. تو وہاں سے جو بے نمازی لوگ گزرتے ہیں نا تو ان کی نظر تیرے گھر میں پڑتی ہے. اور جب بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں پڑتی ہے تو وہ بے برکتی کا اثر تیرے گھر میں آتا ہے. تو ہم نے پردہ لگوا دیا. کیوں؟ تاکہ اب بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں نہیں پڑے گی تو تیرا گھر بے برکتی سے محفوظ رہے گا. بھائیو آپ بتاؤ، یہ تو بزرگوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، کہاں تک انہوں نے انصاف کیا. لیکن آپ مجھے بتائیں اگر بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو برکت وہاں سے روٹتی ہے. جس گھر میں پورا گھر کے گھر بے نمازی ہو. یہ گارنٹی دیتا ہوں جو ہمارا یہ سلطانی نسخہ ہے راجہ مہاراجہ، اگر آپ 3 مہینے کنٹینیو اس کو کھا لیں گے تو انشاءاللہ میرا یقین ہے، میرے رب کعبہ کی ذات سے مجھے یقین ہے کہ آپ یقیناً صحت مند ہو جائیں گے. آپ 1 مہینے میں اچھا ہونا چاہتے ہو تو ہرگز یہ دوا مت لینا. ہرگز آپ دوا لے کے اپنے 1 مہینے کے پیسے برباد مت کرنا. ہاں اور وہی اندر کی باڈی طاقتور پاورفل ہوگی، پھر آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بات کریں گے دیسی دوا کے تعلق سے. یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی آپ کی زندگی کے لیے. جو لوگ کسی بھی مرض کے شکار ہیں یا کسی کمزوری کے شکار ہیں، جس کمزوری اور مرض کی وجہ سے ان کی زندگی کی خوشیاں
लुट चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, वो लोग गौर से सुने। जो लोग अपनी बचपन की गलतियों की वजह से या किसी और वजह से उस ताकत को खो देते हैं, फिर वो तरह तरह जगह जगह भटकते हैं और अपना इलाज कराते हैं। और फिर वो ये सोचते हैं कि मैं रातों रात जवान हो जाऊं, महीना 15 दिन में मेरी जवानी लौट आए। हरगिज नहीं। जो लोग 10 और 15 और 20 दिन में खोई हुई ताकत को लाना चाहते हैं, वो कभी जिंदगी में सही नहीं हो सकते। वो महीना इधर दवा खाएंगे, एक महीना इधर दवा खाएंगे, एक महीना किसी और की दवा खाएंगे, अपना पैसा भी बर्बाद करेंगे, अपनी जिंदगी भी बर्बाद करेंगे, और खोई हुई ताकत आएगी नहीं। जो बची कुची ताकत है वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कोई भी देसी दवा है 2 से 2.5 महीने में ही अपना रिजल्ट दिखाती है। आप 1 महीने में अच्छा होना चाहते हो तो हरगिज ये दवा मत लेना। हरगिज आप दवा लेके अपने 1 महीने के पैसे बर्बाद मत करना। हाँ, और मैं ये गारंटी देता हूं, जो हमारा ये सुल्तानी नुस्खा है राजा महाराजा, अगर आप 3 महीने कंटिन्यू इसको खा लेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा यकीन है, मेरे रब्बे काबा की जात से मुझे यकीन है कि आप यकीनन सेहतमंद हो जाएंगे। क्योंकि इसमें भी कंडीशन देखी जाती है। जो लोग बिल्कुल जीरो हैं, 10-15% जिसके शरीर में है, तो उनको तकरीबन 4 महीने भी ये दवा खानी पड़ सकती है। और जो 50% खत्म है, 50% बाकी है, तो वो 3 महीने में इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल जवान हो जाएंगे। क्योंकि इस दवा का काम है आपकी अंदर की मशीनरी को बिल्कुल पावरफुल और स्ट्रॉन्ग, जबरदस्त, ताकतवर बना देना। जब आपकी अंदर की बॉडी ताकतवर, पावरफुल होगी, फिर आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अर्ज करूंगा, जो लोग ये देसी दवा खा रहे हैं वो मुकम्मल 3 महीने का कोर्स कर लें। और अगर आप 3 महीने का कोर्स नहीं करते तो उस दवा खाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हमसे कहते हैं कि 1 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, कुछ कहते हैं कि अभी रिजल्ट नहीं मिला। मैं कहता हूं जिसको रिजल्ट मिल गया तो अल्लाह का शुक्र है, वरना मैं 1 महीने की गारंटी नहीं लेता और ना बोलता हूं। इस दवा को आप 3 महीने मुकम्मल खाएं, फिर आपको इंशाल्लाह रिजल्ट यकीनन मिलेगा।